الہی یہ عالم ہے گلزار تیرا، عجب نقش قدرت نمودار تیرا۔ خوشی غم میں رکھی ہے اور غم خوشی میں، عجب تیری قدرت عجب کار تیرا۔ الہی عطا ذرائے درد دل ہو کہ مرتا ہے بے درد بیچار تیرا۔ کوئی تجھ سے کچھ کوئی چاہتا ہے، میں تجھ سے ہوں یا رب طلبگار تیرا۔ نہیں دونوں سے کچھ ہے مطلوب مجھ کو، تو مطلوب میں ہوں طلبگار تیرا۔ اٹھا غم رکھ امید امداد جن سے، تجھے غم ہے کیا رب ہے غم خوار تیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ اور ایک یہودی کا ہے یہ بہت ہی عجیب و غریب واقعہ کہ دریا میں ڈبکی لگانے سے کوئی عورت بن جاتا ہے اور 10 بیٹے کیسے پیدا ہوئے۔ آئیے سنتے ہیں یہ بہت ہی حیران کر دینے والا واقعہ جو آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ میں گزارش کرتی ہوں دل سے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، اس سے پہلے ہمارے چینل سیدہ ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے اور نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں۔ اسلام کے حق بات سیدہ ٹی وی کے ساتھ۔ ایک بار کا ذکر ہے، حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ واعظ فرما رہے تھے، اور جس طرح ہم نے کئی بار آپ کو بتایا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آواز اتنی طاقتور تھی، یعنی اتنی زوردار تھی، اتنی پر اثر تھی کہ شروع سے لے کر آخر تک بیٹھے ہوئے ہر شخص تک وہ آواز پہنچتی، اور نزدیک والا جس طرح اس آواز کو سن رہا ہوتا، اس کلام کو سن رہا ہوتا، اس واعظ اور بیان کو سن رہا ہوتا، آخر والا شخص بھی اتنے ہی واضح انداز میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو سمجھتا بھی، وہ جو آپ کا عاشق ہوتا۔ تقریباً کوئی 70,000 کے قریب سامعین تھے اور سب جھوم جھوم کر آپ کی باتیں سن رہے تھے، ہر واقعے کو توجہ سے سماعت فرما رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا موضوع تھا معراج شریف۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے معراج شریف کا مکمل واقعہ قرآن مجید کے حوالے سے بیان کیا اور فرمانے لگے، میرے نانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ یوں تشریف لے گئے اور ایک دم یوں تشریف لے آئے کہ بستر بھی گرم تھا، کنڈی بھی ہل رہی تھی اور وضو کا پانی بھی تازہ تھا۔ آپ کے چاہنے والے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو سن کر اش اش کر رہے تھے، واہ سبحان اللہ۔ جب آپ بیان فرما رہے ہیں اپنے نانا حضور کے اس واقعے کو، تو تمام مسلمان مومن جو آپ سے محبت کرنے والے وہ اس بات پر یقین کر رہے تھے، پر وہیں سے گزر ہوا ایک یہودی کا، اس نے سارے واقعے کو سنا۔ سننے والے یقین بھی کر رہے تھے اور سبحان اللہ بھی کہہ رہے تھے، الحمدللہ بھی کہہ رہے تھے، لیکن وہ کہنے لگا غوث پاک کی آواز کو سن کر کہ یہ بھی کوئی ممکن ہے۔ ایک طرف اتنے سال آسمان کی سیر کی، نمازیں کم کروائی، 50 نمازوں سے آپ کے نبی نے 5 نمازیں کروائیں، موسیٰ علیہ السلام سے تمام انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی 7 آسمانوں میں، پھر آپ کہتے ہیں کہ اللہ سے ملاقات بھی کی، یہ سب کچھ کر کے آئے، واپس اس طرح کی چیز اسی حالت میں ہو، بستر مبارک گرم ہو، کنڈی ہل رہی ہو، میں اس بات پر یقین نہیں کرتا۔ یہودی دور سے ہی کہہ رہا تھا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی بات واضح طور پر سمجھ بھی آ رہی تھی۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے واعظ کے دوران ہی توجہ فرمائی اور فرمایا، تم کیوں نہیں کرتے یقین؟ آخر ایسی کون سی بات ہے؟ آخر کون سی بات تمہیں منکر کر رہی ہے؟ یعنی تم کیوں انکار کر رہے ہو جبکہ خود تم نے یہ واقعہ سنا ہے مکمل؟ یہ واقعہ قرآن پاک میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو وہ کہنے لگا، نہیں، میں اس بات کو مانتا ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں یہ بات کہ کوئی آسمانوں کی سیر کر کے آ جائے، پوری کائنات کو دیکھ لے اور اس کا بستر گرم ہو، یعنی جیسے وہ ابھی اٹھا ہو اور ابھی واپس آیا ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا، تم مسلمان جھوٹ بولتے ہو، نعوذ باللہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جلال آ گیا، اپنے نانا جان کے خلاف ایسی باتیں سن کر آپ کو بہت دکھ ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اور کہا، ٹھہر جاؤ، تم کو ابھی سمجھاتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا، نہیں، آپ کو مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں، میں نے بہت سنا ہے آپ کے بارے میں، آپ تو لگتا ہے جادوگر ہیں، لوگوں کی باتوں کو سمجھ لیتے ہیں، آپ تو بہت سی کرامتیں بھی ظاہر کرتے ہیں، اور وہ کرامت نہیں بلکہ وہ جادو ہی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ آپ کی باتوں کو سنتے ہیں اور آپ کے سحر میں جکڑ جاتے ہیں۔
پھر وہ آپ کے ہو جاتے ہیں۔ نہیں بھائی، میں آپ کا نہیں ہو سکتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ یہودی ہنستا ہوا گھر چلا گیا۔ اس نے کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ اپنی بیوی سے کہا، کھانے میں کیا بنایا ہے؟ بیوی نے کہا، تمہاری پسند کا کھانا بنا ہے۔ تو کہنے لگا اپنی دھن میں، ٹھیک ہے کھانا لے آؤ۔ اس کی بیوی کھانا لے کر آئی تو نہ جانے اس کے دل میں کیا بات آئی، کہنے لگا کہ ابھی تو کھانا رکھ، نہ جانے کیوں دل میں آ رہا ہے کہ پہلے میں نہا کر آ جاؤں۔ اب ان کے گھر کے قریب ایک دریا بہتا تھا۔ اس نے کہا، تو رک جا، میں دریا میں یوں گیا اور یوں نہا کر آیا، یعنی ڈبکی لگا کر آیا۔ بیوی نے کہا، ابھی تم کہہ رہے تھے کہ شدید بھوکے اور ابھی اس طرح بےتابی کے ساتھ نہانے جا رہے ہو، جبکہ اس سے پہلے میں نے تمہیں کبھی نہانے کے لیے اتنا پرشوق نہیں دیکھا، یعنی اس قدر نہانے کے لیے جذبہ تمہارے اندر، تم تو بہت ہی کم نہاتے ہو۔ تو کہنے لگا، نہیں، آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں دریا میں غوطہ لگاؤں، بس رک جاؤ، میں بس یوں گیا اور یوں واپس آیا۔ وہ چلا گیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ بس ڈبکی لگائے گا اور گھر واپس آ جائے گا۔ اس نے اپنے کپڑے ایک طرف رکھے اور پانی کے اندر غوطہ لگایا۔ جب منہ پانی سے باہر نکالا تو دیکھا جگہ اور ملک ہی تبدیل ہو گیا ہے، آس پاس کا سارا علاقہ بدل گیا۔ اور پھر ایک اور عجیب حیرت انگیز بات ہوئی جس پر وہ یقین کر ہی نہیں سکتا تھا، جبکہ سب کچھ اپنی آنکھ سے دیکھ رہا تھا، کہ وہ اب مرد نہیں تھا بلکہ مرد کے بجائے عورت بن چکا تھا۔ پھر اس نے دیکھا کہ جب وہ نہانے کے لیے دریا میں کودا تھا، آس پاس کوئی بھی نہیں تھا، پر اب کچھ لوگ کپڑے دھو رہے تھے، ان میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی۔ اس کو ویسے ہی حیرت ہو رہی تھی کہ میں کیا سے کیا بن گیا۔ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ پل کے پل یہ کیا ہو گیا، یہ تو جگہ بھی الگ ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اب سے پہلے تمہیں کبھی ہم نے نہیں دیکھا۔ تو وہ چونکہ لڑکی بن چکی تھی، اس نے کہا، مجھے معاف کرنا، مجھے نہیں پتا کہ میں یہاں کیسے آئی، یا دل میں کہا آیا۔ پھر کہا، کیا کوئی مجھے میرا جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑے دے سکتا ہے؟ تو ان میں سے ایک مرد نے کہا، ٹھیک ہے، یہ کپڑے پہن لو۔ اس نے وہ کپڑے پہنے اور باہر آ گئی۔ اس نے کپڑے لے کر ستر کو ڈھانپ تو لیا تھا، اب اس کو پتا ہی نہیں تھا کہ آس پاس کون سا علاقہ ہے، زندگی میں کبھی وہ جگہ نہیں دیکھی۔ ان میں سے ایک مرد کہنے لگا، لگتا ہے تم یہاں پر اجنبی ہو، لیکن کہاں سے آئی ہو یہ تو پتا ہوگا۔ وہ تو کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں تھا، اب تک حیران تھا یا تھی یہ سب کیا ہو گیا۔ خیر، اس بندے نے کہا، تم اجنبی ہو، کوئی بات نہیں، میں تمہیں اپنے گھر لے چلتا ہوں۔ وہ اسے اپنے گھر لے آیا، وہ وہاں پر رہنے لگی۔ وہ چونکہ بہت خوبصورت عورت بن چکا تھا تو اس کے حسن کو دیکھ کر وہ آدمی کہنے لگا، میری نیت تم پر خراب ہو رہی ہے، میں شادی شدہ نہیں ہوں، اب تک کنوارا ہوں، لیکن تمہیں دیکھ کر دل چاہتا ہے کہ میں شادی کر لوں، کہ تم مجھ سے شادی کرنے پر راضی ہو؟ اپنی عزت بچانے کے لیے اس نے کہا، ٹھیک ہے، تم مجھ سے شادی کر لو، اب یہی زندگی مجھے قبول کرنی پڑے گی۔ اس نے اس سے شادی کر لی۔ وہ آدمی اس کے ساتھ محنت مزدوری کرتا اور یہ بھی عورت بن کر اب کام کر رہی تھی۔ اسی سوچ بچار میں کئی سال گزر گئے۔ اس آدمی کے عورت بن کر 9 یا 10 بچے پیدا ہوئے اور سارے بیٹے تھے۔ اب چونکہ اس نے اس زندگی کو قبول کر لیا تھا، لیکن کبھی کبھی ذہن میں یہ خیال تو آتا کہ میں دریا کے کنارے جاؤں، شاید وہاں پر مجھے کوئی سراغ مل جائے، شاید مجھے پتہ چل جائے، لیکن اب تک وہ اس راز کو نہیں جان پائی تھی ہوا کیا ہے اس کے ساتھ۔ اس نے اپنی زندگی کو قبول تو کر لیا تھا، لیکن دل پھر بھی نہیں لگتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، انسان کی فطرت جب مردانہ ہو اور وہ عورت بن جائے تو پھر کیسے اس عورت والی زندگی کو قبول کرے، لیکن چونکہ جسم وہی تھا تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے بطن سے بچے بھی پیدا کروائے۔ وہ اپنے بیٹوں میں مست ہونا چاہتی تھی، لیکن ہر دم یہی خیال آتا کہ کبھی تو میں دریا کے کنارے جاؤں گی اور کبھی تو وہاں جا کر میں اس راز کو پالوں گی۔ اس کا شوہر اسے بہت محبت کرتا تھا، لیکن ایک دن پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ جب شوہر مر گیا تو اس کی زندگی میں اب اس کے بیٹے ہی رہ گئے۔ وہ بیٹے اتنے بڑے نہیں تھے۔ سب سے بڑے بیٹے کو ایک دن اس نے کہا کہ بیٹا، میں دریا سے نہا کر آتی ہوں، تم گھر میں اور بھائیوں کا خیال رکھنا، دیکھو ان کو باہر نکلنے نہیں دینا۔ اس بڑے بھائی نے کہا، ٹھیک ہے اماں، تم نہا کر آؤ، میں یہاں پر اپنے بھائیوں کا خیال رکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا تھا کہ دیکھو میں نہا کر آتی ہوں، پھر ہم سب مل کر کھانا کھائیں گے، اور گرم گرم کھانا وہیں پر رکھا ہوا تھا۔ یہ اس نے بالکل اسی طرح کیا جس طرح جب وہ مرد تھا۔ مرد ہوتے ہوئے اس نے کھانے کو، گرم گرم کھانے کو ایک طرف رکھوا دیا تھا کہ میں ابھی گیا اور ابھی آیا۔
اب وہ دریا میں گئی اور ڈبکی لگا کے اس نے جو منہ باہر نکالا تو وہ وہی یہودی بن چکا تھا، پہلے جیسے کپڑے بھی اس کے جسم پر تھے۔ اپنی پہلی والی حالت میں وہ یہودی آ گیا۔ وہ پھر سے حیران پریشان، یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ؟ میں نے 9 یا 10 سال کا عرصہ گزار لیا ایک آدمی کے ساتھ، اور اب میں پھر سے آدمی بن گیا، اور وہی گاؤں، وہی جگہ جانی پہچانی، وہیں پر بیٹھی ہوئی عورتیں کپڑے دھو رہی۔ انہوں نے دیکھا ایک آدمی کو دریا سے نکلتے ہوئے تو وہ ڈر کر پیچھے ہٹی۔ کون ہو بھائی تم؟ یہاں کیسے؟ وہ تو خود ہی منہ سے کچھ کہنے کے لائق نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے کپڑے اٹھائے اور دوڑتا ہوا گھر آیا۔ اس کی بیوی کہنے لگی، آج لگتا ہے نہا کر نہیں آئے، بہت جلدی واپس آ گئے۔ وہ تو یہی سمجھ رہا تھا۔ اس کی بیوی اسے سوال کرتی کہ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں تو آپ کے انتظار میں آنسو بہاتی رہی۔ یا پھر اس کی بیوی مر گئی ہوتی یا اس کے بیٹے بڑے ہو گئے ہوتے، لیکن ان 8-10 سالوں میں اس کی بیوی اس سے کہہ رہی تھی کہ آپ تو بہت جلد واپس آ گئے، اور لگتا ہے آپ پانی میں گئے ہی نہیں، کیونکہ آپ کے بدن پر پانی کا ایک قطرہ نہیں۔ ارے کہاں سے آ رہے ہیں آپ نے اپنی فطرت کے مطابق پانی میں جانا پسند نہیں کیا، اور مجھے کہہ رہے تھے کہ میں نہا کر آتا ہوں، بس یوں گئے اور یوں آ گئے۔ واہ بھائی واہ، آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں۔ پھر کہنے لگی، چلے کھانا گرم گرم رکھا ہوا ہے، آئیے کھا لیجئے۔ اس نے دیکھا تو سچ میں تازہ پکا ہوا کھانا جس میں سے بھاپ اٹھ رہی تھی، بیوی اسی طرح جوان، بچے چھوٹے چھوٹے، گھر کی حالت بالکل ویسی ہی جیسی وہ 10 سال پہلے چھوڑ کر گیا تھا۔ اب تو اس کو سمجھ میں آ گئی بات۔ وہ دوڑتا ہوا حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچا، آپ کے قدم شریف چوم کر آپ کے دست بوسی کر کے کہنے لگا، مجھے معاف کر دیجئے، میں نے اس بات کا یقین نہیں کیا کہ آپ کے نانا جان کس طرح ایک ساتھ میں لمحے میں پوری دنیا کی سیر کر کے واپس اپنے گھر آ گئے۔ بستر گرم تھا، کنڈی مبارک ہل رہی تھی۔ میں نے دیکھ لیا کس طرح میں 10 سال اپنے گھر سے دور رہا، لیکن جب واپس آیا میری بیوی کہنے لگی کہ آپ تو لگتا ہے یوں گئے اور یوں آ گئے۔ کھانا اسی طرح بھاپ اڑاتا ہوا، بیوی اسی طرح مسکراتی ہوئی جوان حسین، اور میں جو کہ خود عورت بن گیا تھا، میں نے خود کو مرد بنا ہوا پایا۔ مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کے دست مبارک پر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ رب تعالی، وہ بادشاہ حقیقی جس نے ہم میں ایک سچا رسول بھیجا، اس نے ہمیں خدا تعالی کی جانب بلایا۔ اسی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے اپنی نشانیاں ہم پر دکھا سکتا ہے۔ بے شک نشانیوں میں سے ایک کتاب ہے اللہ کی، وہ ہے قرآن مجید، اور قرآن مجید میں اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے، اور اس واقعے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ دراصل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوں سیر جنت کرنا، یوں معراج شریف پر جانا، نمازوں کو لے کر آنا، امت کو بخشوانا، دوزخ اور جنت کے حالات کو ملاحظہ فرمانا، یہ ہمارے رب تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جس سے یہ بات ہم پر کھل جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے جس کو اپنے قریب کرے، اور وہی مقرب بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اپنے قریب کرنا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک اللہ کے محبوب نبی ہیں، تبھی اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سعادت بخشی۔ تم نے دیکھا کہ تم نے بظاہر 9-10 سال گزارے ایک آدمی کے ساتھ عورت بن کر بچے جنے، بیٹوں کو پیدا کیا، اور بیٹوں سے کہہ کر تم واپس دریا میں گئے، وہاں سے نہا کر نکلے تو دیکھا زندگی ہی بدل گئی، حالات ہی بدل گئے۔ یہ سب دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کی قدرت کی طرف کبھی انگلی نہیں اٹھانا۔ بے شک وہ قادر مطلق ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہودی کہنے لگا کہ ہاں میں اس بات کو مان گیا حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، میں نے آپ کے بیان کو جھٹلایا، میں نے نعوذ باللہ مسلمانوں کو جھوٹا کہا، میں نے آپ پر لعن طعن کی، میں نے آپ کو جادوگر کہا، ساحر کہا کہ آپ کی باتوں میں آ کر لوگ آپ کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اب میں سمجھ گیا کیوں آپ سے دیوانہ وار محبت کرتے ہیں، کیوں آپ کے ایک ایک بیان پر اپنی جان دے دیتے ہیں، کیوں ولی کامل بن کر اٹھتے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مرتبہ دیا ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان میں تاثیر بھی دے دی ہے۔ مجھے معاف کر دیجئے۔